کاش میرا بھائی بھی ہوتا۔ مولا نے کہا کیا تیرا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا مولا محبت کرتا ہے۔ مولا نے کہا جتنے مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ جہاں بھی تھے وہ میرے ساتھ اس جہاد صفین میں شریک تھے۔ گویا محبت تمہارا معیار ہے، شراکت ہے، پیروی ہے آل محمد کی۔ اپنی محبتوں کو سنبھال کے رکھو، اسے ڈگمگانے نہ دینا۔ تمہیں کوئی اغوا کرنے والا اغوا کرنے آئے تو یہ یاد رکھنا ولایت علی واحد دولت ہے، واحد نعمت ہے، جسے دیا نہیں تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے نماز پڑھی، نیت کی، تب بھی ہمارے عقیدے میں تینوں چیزیں ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اس عمل کو پیش کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس نور پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو رسالت کے ساتھ آیا اور مجھے واجب کر دیا اللہ نے۔ توحید بھی چلی گئی، رسالت بھی گئی، نہ اب وحی آئے گی نہ کوئی حدیث آئے گی، سارا کلام مولا کا چلے گا۔ آج سے لے کر قیامت تک ایسا ملک دیا ہے امام مبین کو۔ اسی لیے تو مانگا تھا ابراہیم نے اپنی نسل میں کہ یہ عہد کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ ولایت میں اللہ بھی شریک ہے۔ جہاں لا شریک شریک ہو جائے وہاں کیسے سمجھو گے علی کی ولایت؟ خدا کی قسم بدبخت ہے وہ انسان جو عبادت کرے اور علی کو نہ سمجھے۔ معرفت کے ساتھ معذرت چاہتے ہیں، حدیثیں تو بہت بنی ہیں، پھر وہی کہوں گا علی بھی اسم ہے، صرف علی علی کرتے رہو گے تو اسم کی عبادت ہے۔ علی مسمہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں نماز پڑھ کے بتائی، جس نے تمہیں روزہ رکھ کے بتایا، جس نے تمہیں حج کر کے بتایا، مگر جب حاجی بہت ہوئے تو احرام کھول کے بتایا تاکہ دنیا کو پتا چلے عبادت حقیقی آل محمد کے قدموں میں ہے۔ نماز پڑھے اور بلا لے، جانتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میرا رسول جانتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر رکوع سجود قیام سجدہ سب کیفیتوں میں بلا رہا ہے۔ نماز پڑھ کر آیا، لبیک یا رسول اللہ، کہا دیر ہوئی، اتنی جلدی؟ ارے نبی کی طرف سے کان بند ہو جائیں یہی تو پسند نہیں ہے خالق کو۔ جب یہ زبان ہے اللہ کی تو بلا کون رہا ہے؟ کس کی عبادت میں ہے؟ اسے تو مصطفیٰ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ مشیت خدا ہے، تو جو تجھے سجدے سے بلا لے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ اور بار بار میں پڑھتا ہوں، ڈوبتے ہوئے سورج کو علی نے اٹھایا ہی اس لیے تھا کہ رسول کی خدمت بھی کی، وقت نماز بھی گیا۔ نفس مطمئنہ بن کر جو بیٹھا رہے اسے علی کہتے ہیں۔ اپنے آقا کا وقت نماز جا رہا ہے، جو تیرا ہادی ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے، اور جو میرا ہادی ہے وہ بھی سویا ہوا نہیں ہے۔ اس عہد کے ہر بیماری کا علاج وہ کرے گا جس دن سمجھے گا کرے گا۔ جیسے چل رہا ہے چلنے دو، نظام کو تقسیم نہ کرنا۔ تقسیم کرنا تمہارا کام نہیں ہے، مگر علماء سے مجتہدین سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بڑی جسارت ہے آپ کی کہ آپ نے فتویٰ دیا کہ علی کی ولایت کا اعلان اگر تشہد میں کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم اس کا جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ مجتہد کہتے کسے ہیں؟ جو محنت کرے، اجتہاد کرے، سمندر میں غوطہ لگا کر
یہ سمندر پانی کا نہیں ہے، علم کے سمندر میں غوطہ لگائے، قرآن اور حدیث سے اخذ کرے، اور کوئی تمہیں فتویٰ دے، فتویٰ دینا کافی نہیں ہے، دلیل فتویٰ دینا واجب ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ تم صرف فتویٰ دے کے چھوٹ جاؤ۔ قرآن نے کہہ دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نہیں اٹھا سکتا تو پھر، مگر آل محمد نے کہا فروع دین کی قیمت ہی اتنی ہے کہ اسے ان کے سپرد کر دے، مگر ولایت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا۔ اب میں کیسے پڑھوں گا؟ اچھا، نماز واجب کتنی ہوئی تھی؟ 2 رکعت۔ 5 وقت کی نماز 2 ہی رکعت تھی۔ رسالت کو جب پنجتن ملے نا تو رسول نے نمازوں کی رکعتیں بڑھا دی، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، فجر کی 2۔ نبی نے اپنی 2 ہی رکھی، سیدہ ملی تو 3 کر دی، علی ملے تو 4 کر دی، حسن ملے تو 4 کر دی، حسین ملے تو 4 کر دی، اور اللہ نے شکر پہ پسند کیا۔ بہار الانوار علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ رکعتوں میں اضافہ کیا پنجتن کے ملنے پر، اور اللہ نے اجازت دے دی، اور مولا کہتے ہیں یہی سبب ہے جب تم حالت سفر میں ہوتے ہو ہم اپنا حق اٹھا لیتے ہیں، مگر اللہ کا حق واجب رہتا ہے۔ کہا مولا وہ مغرب کی 3 رکعت کیوں؟ کہا وہ حق ہے سیدہ کا، اور اللہ نے اپنے حق کی طرح سیدہ کے حق کی حفاظت کی کہ سیدہ کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اب ان علماء سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا حسین نماز پر قربان ہو گیا، ارے حسین عطا ہونے پہ تو نماز بڑھی تھی، تو نماز چھوڑ کر میں حسین چھوڑ کر میں نماز کیسے پڑھوں؟ حسین ہی کے تو شکر میں نماز ہے۔ کہاں تقابل کر رہے ہو؟ کون سا تقابل کر رہے ہو؟ شیعت جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، یہاں مجادلہ علم کی اجازت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِیدٍ۔ پہلے علم سے ثابت کر، پھر گفتگو کر، اور اگر علم نہیں ہے تو شیطان کی اتباع نہ کر، قیاس کا سہارا نہ لے۔ آل محمد اور ہیں، تو اور ہے، جو آل محمد چراغ گل کر کے بھی ہدایت کریں وہ اور ہیں، جو روشنی میں بھی۔ ہم نے آل محمد کی محبت میں سفر کیا ہے اور سفر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز واجبات الہیہ کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ علی کی ولایت کا دفاع کیا جائے۔ مگر جب میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں نا کہ نماز نہیں ہو تو میں بار بار کہتا ہوں، میں نے اسی منبر سے کہا تھا ضروری نہیں ہے نماز ویسے خشوع سے پڑھ سکو جیسے آل محمد پڑھ رہے تھے، پڑھ ہی نہیں سکتے تو ہم نماز کے مصلی پہ جاتے ہیں، خیالات آنے لگتے ہیں، جب خیالات آنے لگتے ہیں تو چھوڑ دوں نماز؟ نہیں، شیطان بہکاتا رہے، تم یا علی مدد کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، اس کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، اس کا راستہ دکھا جس کے تو نے تیر نکل گیا اور اسے تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میرے مولا ایسا بنا جیسا علی ہے، ہر قدم پہ لاحول پڑھتے ہوئے، علی کا سہارا لیتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، مسجد میں آیا جوان، جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکلا، ایک بڑے خضوع و خشوع سے وضو کرنے والے ابھی وضو کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ کے نکلنے لگا، یہ وضو پڑھ کے مسجد میں آئے، کہا بھائی کیا کر رہے تھے؟ وہاں قبلہ کچھ نہیں، وہ بھی جانتا ہے ان کا کام کچھ اور نہیں ہے، نماز ہی پر مجھے کھینچیں گے، اور وہ کہتا میں قبلہ بس آیا تھا۔ کہا کیوں آئے تھے؟ بھائی مجھے جانے دیجئے، قبلہ مجھے جلدی جانا ہے، نہیں یہ بتا آیا کیوں تھا؟ اور پھر اسے جب بہت اصرار ہوا، کہا نماز پڑھنے آیا تھا۔ کہا کیا نماز ایسی ہوتی ہے؟ میں نے ابھی وضو بھی نہیں کیا، تیرے سجدے ہو گئے، تو نے ایسی نماز پڑھی، اسے نماز کہتے ہیں؟ اس نے کہا قبلہ نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، فہرست میں نام لکھوانے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں۔ یعنی
میں باغی نہیں ہوں، کم از کم نماز اس لیے پڑھو کہ علی سے بغاوت نہ ہو۔ علی کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، جو تیروں کے سامنے نماز پڑھے، مگر جو نماز پڑھوانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی نماز بھی سمجھ لو۔ سعید نے پڑھوانے کی کوشش کی تھی نا، مولا مجھے اپنی اتباع میں ایک نماز عطا کر دیں، وقت نماز آ گیا، مولا نے کہا خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے۔ زہرا کے لال نے دعا دی، نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہی۔ سعید کہتا ہے میں مولا کے پیچھے نیت کرنا چاہتا تھا، مگر دیکھا کہ ایک ایسا محل ہے جہاں سے تیر آ کر زہرا کے لال کو لگ سکتا تھا، میں نے نماز پڑھی نہیں، پھر قائم کرنے چلا گیا۔ پڑھنا اور قائم کرنا بھی مختلف چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنا، اپنے مولا سے ہٹ کر نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ پیچھے رہ سکتا ہوں۔ صفوں سے نکلا، آگے کھڑا ہو گیا، تیر آتے رہے، تیر سینے پہ روکتا رہا، دعا یہی رہی پالنے والے اتنی زندگی دے دے کہ میرے مولا نماز کو مکمل کریں۔ اور جب نماز مکمل ہوئی سعید زمین پر آیا، حسین آئے، زانو پہ سر رکھا، سعید نے سوال کیا مولا میری نماز ہو گئی؟ میں کہوں گا سعید تو نے نماز پڑھی کہاں ہے؟ کہا میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، مگر میرے مولا نے دعا تو دی ہے نا کہ خدا تجھے نمازیوں میں شامل کرے۔ مجھے اپنے نماز پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے مولا کی دعا پر یقین ہے کہ اگر میرے مولا نے کہا ہے نمازیوں میں شامل کرے تو ممکن نہیں ہے کہ میری نماز نہ ہو۔ مولا میری نماز ہو گئی؟ مولا نے چہرے سے خاک صاف کرتے ہوئے کہا سعید تو نے حق نماز ادا کر دیا، حقیقت نماز ہی آل محمد ہے، مگر یہ تقابل نہیں ہوگا کہ نماز افضل ہے یا امام افضل ہے۔ نماز ہی میں میں نے امام کو پکارا ہے اور نماز ہی میں میں نے امام کے ساتھ رہنا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ایسی نماز نہیں جس میں علی نہ ہو، یقین کے ساتھ واجبات الہیہ کو ادا کرے۔ اور ان علماء سے بھی ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں تفریق ختم کر دیں، اب ہم متحمل نہیں ہیں کہ ہماری قوم کو اور مزید تقسیم کیا جائے۔ آل محمد ایک ایک ساعت کو، ایک ایک حرف کو، اور حرف خدا کرے نیتاً نہ ہو، نیت کو دیکھتے ہیں آل محمد۔ اگر سہون ہوا ہے تو اس کی اصلاح کا موقع دیتے ہیں، اور اگر سہون نہیں ہوا تو یاد رکھنا پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ آل محمد تمہارے اتنے بھی محتاج نہیں ہیں کہ تم ذکر کرو گے تو آل محمد کا ذکر زندہ رہے گا۔ آل محمد کا تذکرہ زندہ رکھنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہوئے ہیں۔ مجھے کہنے دو، وہ موسیٰ تھا جو لڑکوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، مگر کرب و بلا نے نقشہ ہی بدل دیا۔ مردوں نے جب مدد نہ کی، عورتوں نے علم عباس کو بلند کیا اور حسینیت کو دنیا میں عام کر دیا، یہ بتا کر کہ جب میدان میں کوئی مرد نہیں رہتا تو ثانی زہرا باپ کی شبیہ۔ تم حسین کو، حسینیت کو، کربلا کو حادثہ سمجھتے ہو؟ تم نے جب اپنے منہ موڑے، خالق نے وہ کام عورتوں سے لے لیا اور تمہارے منہ پر تماچا مارا ہے کہ تم مرد ہو کر بھی فرار کرتے رہے، تم مرد ہو کر بھی اپنے مولا کے مطیع اور اطاعت گزار اور مددگار نہ بن سکے، مگر ان عورتوں نے حق ادا کیا۔ اگر بیٹے کا سر ہے تو واپس بیچ کر مارا ہے۔ جو ہم حسین پر صدقہ کر دیں پھر اسے قبول نہیں کرتے۔ کہاں سے لاؤں ایسی عورتیں، کہاں سے لاؤں ایسی خواتین، گہواروں سے اپنی اولاد کو جو فدیہ کریں۔ عزیزان محترم، حسین آج بھی کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، قرآن آج بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتحصل لهم واضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فحبط اعمالهم۔
اپنے اعمال حق نہ کرو، اللہ کی مدد کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری مدد ہی تب کرے گا جب تم اس کی مدد کرنے کے لیے آؤ گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صاحبان فہم و ادراک، آل محمد ہم سے طالب ہیں حق گوئی کے۔ قرآن ہمیں بین الفاظ میں کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مت ملانا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپانا جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ لاریب کتاب کہہ رہی ہے تم بے خبر نہیں ہو، جانتے ہو، اور تمہیں چھپانا نہیں ہے۔ اگر چھپاؤ گے تو جتنے ظلم برداشت کر رہے ہو نا، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنی دیر خاموش رہو گے ظلم بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نماز سے، صبر سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور کہتا ہے دیکھو ان نفوس کو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے نفوس پہ نگاہ نہیں کرتے۔ پالنے والے کے نفوس میں نقص کیا ہے؟ ان کا نقص یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں مگر تعقل نہیں کرتے۔ قرآن تعقل سے تمہیں لفظوں سے بلند کر کے مسمع تک لاتا ہے، اور مسمع واحد ذریعہ ہے تمہاری اطاعت اور اتباع کا۔ عبادت دو ہی چیزوں میں ہے، یا تو اطاعت ہے یا اتباع ہے۔ جہاں حکم ہو جائے وہاں خاموش نہیں بیٹھ سکتے، جہاں خاموشی سے چل دے مولا تب بھی اس کی اتباع کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دعا کرو کہ ظہور امام قریب ہو، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو، اور مولا کے ظہور کے لیے دعا کیا کرو کہ مولا نے بہت پہلے بتا دیا تھا ایک عہد آئے گا جب کفر اور ایمان ایسے مل جائے گا پتہ نہیں چل سکے گا کہاں کفر ہے کہاں ایمان ہے، کہاں حق ہے کہاں باطل ہے۔ مولا ایسے وقت میں کیا کریں؟ یعنی آپ کا وہ عادی بھی پردہ غیب میں ہوگا اور ایسے حق اور باطل مل جائے گا، کیا کریں؟ مولا نے کہا دعائے غریب پڑھا کرنا۔ دعائے غریب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سننے والے نے کہا مولا ایسے پڑھوں کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے مقلب القلوب والابصار؟ مولا نے کہا جتنا پڑھا رہا ہوں اتنا پڑھ، جہاں ایک لفظ کا اضافہ نہ کیا جا سکے اسے کہتے ہیں امامت۔ یعنی تیرے عمل کی بھی بخشش کر دی، مگر تیرے دین میں اگر عقل میں تیری، دماغ میں تیری، قلب میں ولایت اس طرح نہیں ہے تو مولا پسند نہیں کر رہے۔ مولا کہتے ہیں قلب کے لیے اللہ سے دعا کر کہ وہ تمہیں ثبات عطا کرے۔ ولایت علی کے لیے اپنے قلب کو مستحکم کرو۔ واجبات الہیہ اس لیے ادا کرنی ہے کہ میں باغی فہرست میں اپنا نام نہیں دیکھنا چاہتا۔ علی سب کی تربیت کرتے رہے، مستورات آ گئی، یا علی آپ تمام مردوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہم عورتوں کی بھی ہدایت کے لیے ایک معلمہ کی ضرورت ہے۔ مولا نے حکم دیا حسنین کو، بیٹا جاؤ میری بیٹی عالمہ غیر معلمہ ثانیہ زہرا کو مدینے سے لاؤ، سلام ہو امامت کے قربان چلا جاؤں۔ حکم تھا دن میں سفر نہ کرنا، قیام کرنا، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، اور جب کوفے سے باہر آنا تو مجھے خبر دینا، میں خود آؤں گا اپنی بیٹی کا استقبال کرنے۔ مختصر کر دیے میں نے مسائل، قبلہ کے سپرد کر رہا ہوں ممبر۔ حسنین لے کر آئے، غازی ساتھ ہوں،
جناب حنفیہ ساتھ ہوں، میرے مولا کے تمام فرزند ثانی زہرا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں سفر کرتے ہیں، دن میں خیمے لگا کے رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ پہنچے باب کوفہ پر۔ پیغام آیا مولا کے پاس کہ مولا قافلہ آ گیا ہے۔ مولا نے کہا ان سے کہو رات کا اندھیرا بڑھنے دو، باہر قیام کرو، علی خود آئے گا۔ سلام ہو اس مولا پر جو رات کے اندھیرے میں باب کوفہ پر آئے، اور آنے کے بعد سیدہ کی بیٹی کو محمل میں بٹھایا، علی نے خود مہار ناکہ تھامی، اور اس کے بعد کوفے میں داخل ہوئے۔ شاہی ہے نا آج مولا کی، آج مولا کی حکمرانی ہے نا، اعلان ہے کوئی مرد باہر نہ آئے۔ بازار میں پہنچ کے کہتے ہیں زینب جی بابا بیٹا اپنے محمل کا پردہ اٹھا، اور پردہ اٹھا کے دیکھ یہ بازار کوفہ ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی بابا بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ شہزادی بابا سے کہتی بابا بازار تو بیٹے کو دکھائے جاتے ہیں۔ کہا بیٹی آج تیرے باپ کی حکومت ہے، 61 ہجری میں یہی بازار کوفہ ہوگا۔ اسی طرح تیرے اونٹ پر نہ کوئی محمل ہوگی، نہ تیرے سر پہ چادر ہوگی، اور نہ مسلمان اجر رسالت دیتے ہوئے تیرے ناکے کو بازار میں لائیں گے۔ اعلان کیا جا رہا ہوگا آؤ علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو۔